فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے کہا اس کا بعض حصہ اس پہ مارو. كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اللہ اسی طرح مردوں کو زندہ کر دے گا. یعنی جیسے اس مقتول کو زندہ کر دیا گیا، کیونکہ کہا جاتا ہے جو ہی وہ گائے کا ٹکڑا مارا، مقتول اٹھ بیٹھا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتا دیا. اس واقعے سے اللہ تعالیٰ سبق سکھانا چاہتے تھے بنی اسرائیل کو کہ تمہارا جو آخرت پر ایمان کمزور ہو چکا ہے، تو اس واقعے سے سبق سیکھو، قیامت کے دن اللہ تم کو اسی طرح اٹھا دے گا. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور وہ دکھاتا ہے تم کو اپنی نشانیاں، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل سے کام لو، تم سمجھو، بات کی حقیقت کو پاؤ، غور کرو. تو اس گائے کے واقعے سے بہت سے سبق ملتے ہیں، جن میں سے ایک تو یہ ہے کہ انسان کو اللہ کا حکم سیدھا سیدھا مان لینا چاہیے، دین میں بہت حجت بازی نہیں کرنی چاہیے. ایک اور بات یہ ہے کہ اس میں دوسری زندگی کا ثبوت بھی ملتا ہے. وہ سمجھ رہے تھے کہ گائے کو ذبح کرنا، جو ان کا معبود ہے خدا نخواستہ وہ اس کو ذبح کر دے تو اس سے مقتول کا قاتل پتہ چل جائے گا. تو اللہ نے اپنی نشانی دکھا دی کہ تم سمجھتے تھے کہ گائے کو ذبح کر کے مصیبت آئے گی، معبود کے ساتھ بدسلوکی کی ذبح کی شکل میں تو کوئی شامت آ جائے گی. دیکھو اللہ نے تمہارا ایک بہت بڑا مسئلہ جس کی وجہ سے مزید قتل ہو جاتے، قاتل کا پتہ نہ ہونے کی وجہ سے بہت سا فساد ہو جاتا، اس سے تمہیں نکال لیا. یعنی گائے کا ذبح ہونا مقتول کے زندہ ہونے کا سبب بن گیا. ایک اور بات یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ مقصد پر نظر رکھنی چاہیے کہ جس مقصد کے لیے جو حکم دیا جا رہا ہے اس کو انسان پورا کرے اور ادھر ادھر کی فالتو باتوں سے بچے، فوکسڈ رہے. اور سب سے بڑا سبق یہ کہ قیامت کے دن اللہ ہم سب کو دوبارہ زندہ کرنے والا ہے اور ایک ایک چیز کھول کے بیان کر دے گا جو بھی کسی نے کی. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس دن کی رسوائی سے بچائے. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ